اچھا تو تعلیم کیا کیا کس کس فیلڈ میں حاصل؟ میری آئی ٹی کی اسٹارٹنگ میری آئی ٹی میں تھی. اچھا. میں بزنس میں انٹر ہوا تھا, مگر سائیکالوجی کی ڈگری مجھے مجبوراً کروائی گئی جب میں آئی ٹی میں ہی تھا. میں ٹیلی کام میں انٹر ہو گیا تھا. میں اصل میں آئی ٹی میں ٹیلی کام کی ایک کمپنی ہے بیل کینیڈا, اس میں اسٹیشن تھا آئی بی ایم کے تھرو. ٹھیک ہے. اور میری کوشش بھی یہی تھی کہ میں آئی بی ایم کے تھرو ماسٹرز پروگرام پورا کر کے اسی میں جو ہوتا ہے لڑکوں کا کریئر اسی میں چیز کرنا ہے جس میں ابھی پرائر ایجوکیشن ہے. اور مائی بردر واز ان سسکو ایٹ دیٹ ٹائم, تو ویسے بھی ایک ہوتا ہے بڑا بھائی جو کر رہا وہ چھوٹے بھائی کو کرنا ہوتا ہے. مگر ٹیلی کام وہ بھی کینیڈا میں, وہ بھی بیل کینیڈا, مدر آف آل کمپنیز. گرام بیل کی اس لیے مدر ہی کہتے ہیں, گرام بیل نے فون ایجاد کیا, اسی کی کمپنی. ٹھیک ہے. تو ادھر چونکہ وہ آپریشن بھی بڑا 2 بلین کالز پر منتھ کا لینڈنگ اسٹیشن ہے, وہ نارتھ افریقہ کی ہب ہے وہ لینڈ لائن. اب تو خیر بیل موبلٹی آ چکی ہے. جب اس وقت لینڈ لائن کا کو اسٹیشن کرنا تھا تو یہاں تک کہ امریکہ کے تمام جو ٹیلی کام کے نیٹورکس ہیں, کیبل نیٹورکس, وہ بیل ہی دیتا تھا پہلے. ٹھیک. It was like a big thing to work for Bell Canada. So جیسے پاکستان میں پی ٹی سی ایل ہے نا, پی ٹی سی ایل نے وہ اپنا برانڈ تو نہیں بنا سکے کیونکہ پاکستان میں ہر جگہ پہ نہیں ہے پی ٹی سی ایل. بیل تو جہاں پہ فون ہے وہاں پہ بیل ہے, تو ہم بیل کو ایسے ہی دیکھتے تھے کہ بس یہ اینڈ آف دا لائن یہ ہے. تو ادھر آپشن تھی کہ یہاں پہ آؤ اور یہیں پہ کام کر لو بیل کے لیے. ادھر مجھے پھر جو ہے نا وہ سائیکالوجی پڑھنے کا انہوں نے موقع دیا اور بڑی تفصیل سے موقع دیا کہ آپ پڑھائی کریں. آپ پھر آپ نے تفصیل سے اس کے پیسے دیں گے. اچھا, پھر آپ نے تفصیل سے اس کو اپلائی بھی کیا؟ انہوں نے کروایا پھر. اچھا. تو اور مجھے پہلی دفعہ پتا ہے, عجیب سی بات ہے کہ میں آج اس بارے میں بات کر رہا ہوں. ہر سبجیکٹ میں مجھے یاد ہے, میں آئی ٹی میں تھا, میں تھیوری آف آٹومیٹا پڑھ رہا تھا جب, تو مجھے ایک عجیب سا یوفوریا ہوا کہ بھائی یہ تو کلاس 1 میں مجھے پتا ہونا چاہیے تھا کہ دس از دا نالج دیٹ آئی آلویز سیکڈ, اور دس از ٹو مچ آف اے پاور. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو یہ شروع میں کیوں نہیں سکھائی گئی. بالکل اس لیے کہ جب سائیکالوجی میں انٹر ہوا پہلی دفعہ آئی ریئلائز کیا, تو ٹیچر بھی ایسے بھی ہوتے ہیں نا, ٹیچر بھی ایسا بٹن دبا دیتا ہے دماغ پہ, تمام جو ہے نا دروازے کھل جاتے ہیں. سو آئی ریئلائز کہ سائیکالوجی سے بڑی تو کوئی پاور ہی نہیں ہے. دس از ہو وی آر. وہ میرے استاد تھے, وہ کہتے رہتے کہ psychology does not have everything, but everything has psychology. Which is such a beautiful way of looking at. اس کے بعد سے میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اتنا بڑا دروازہ کھلنے کے بعد پھر مجھے سید قطب کی ایک کتاب اسی ٹائم کی یاد ہے. اس سے پہلے ہی میرے پاس میں نے پڑھی نہیں تھی. اس میں نے سید قطب کے بھائی محمد قطب کی کتاب ایکچولی. So when I read the preface of that book, he started with that very statement. Every word has a psychology, and every word, for every word there is psychology, and for every reaction that human beings are ever going to give, you will trace that back to those words. زبردست. دنیا جدھر بھی فرد کے طور پہ بھی گروہ کے طور پہ بھی موو کرتی ہے, آپ پیچھے اس کو بیک ٹریک کر کے کسی ایک کتاب میں لکھی ہوئی سطر تک لے کے آ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یا بولے ہوئے کسی لفظ تک. تو وہ لفظ ہی ہے جو کہ علمہ البیان میں اللہ عز و جل نے قرآن میں کہا کہ اس کے تھرو تمہیں میں نے ٹیکنالوجی وہ دے دی, اب شفٹ کرو 8 ارب لوگوں کو ادھر سے ادھر, 100 ارب لوگوں کو نسلیں شفٹ کر دو, بس وزن میں لفظ ہو اور ٹائم پہ ہو اور اتنا ہو کہ لوگوں تک پہنچایا ہو, اتنا اونچا آواز لگائی ہو کہ لوگ سن لیں گے کہا کیا ہے. یہ 3 کام پورے کر لو, کنٹرول تمہارے ہاتھ میں. اگین میں ذرا اوور سمپلیفائی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک انسانی مثلا استاد شاگرد کے ساتھ کرتا کیا ہے. اینڈ دس واز دا ٹیچر I was gifted. مجھے اللہ عز و جل استاد آسمان سے نازل کر کے دیتے ہیں, تو وہ ایسا اس نے مجھے ایڈکٹ کر دیا تھا کہ میں I mean I could easily tell, میرے لیے نیچرل تھا. کچھ چیزیں ہر بچے کے لیے نا الگ الگ چیزیں نیچرل ہوتی ہیں. This was something which was natural, and I was thinking, you know, mathematics is natural for me or physics is, but when I entered psychology and the way it was given to me, I could draw the map. میری نظر آ رہا تھا کہ
فرویڈین سائیکالوجی کا میپ کدھر جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے. اور وہ تو خیر پولیٹیکل ٹولز الگ سائڈ پہ کرتے ہیں. اس نے کیا نقشہ نگاری کی, پھر ایڈلر نے کیا نقشہ نگاری کی اس کے ریاکشن میں, پھر فرینکل نے کیا نقشہ نگاری کی اس کے ریاکشن میں, نیچے نے کیا کی اس کے لیے الگ سے. نہیں, نیچے تو ان کا نیچے کے ریاکشن میں یہ لوگ تھے. ٹھیک ہے. نیچے واز فلاسفر ناٹ ا سائیکالوجسٹ. دیز پیپل ور پیور سائیکالوجسٹ, کلینیشینز تھے, اور اس طریقے سے یہ ہیومن ڈیزائن کے اوپر کام کرتے. نیچے واز ناٹ ورکنگ آن ہیومن ڈیزائن, نیچے واز ورکنگ آن ہیومن تھاٹس. تو نیچے تو افیکٹ ہی تھا. دیز پیپل ور ٹو پاورفل. نیچے واز ناٹ as powerful. Nietzsche was made to be powerful because of the political tool. اس کی کتاب کو جس طریقے سے جو کرسچینٹی کے جو حالات چل رہے تھے اس کے ریاکشن میں اس کو لیفٹ ونگ نے بہت ہوا دی, پروموٹ کیا بہت زیادہ. بٹ فار ایگزامپل الفریڈ ایڈلر جو ہے وہ ول ٹو پاور, نیچے کی ول ٹو پاور اور اس کی ول ٹو پاور ایک دوسرے کی ایکسپلینیشن ہے. بالکل ایسے. سو فروئڈ کا ول ٹو پلیجر کا ریاکشن ول ٹو پاور تھا ایڈلر کا. اب وہ نیچے ہی ہے ول ٹو پاور, مگر اس کی ایکسپلینیشن, اس کا اسٹرکچرنگ جو ہے نا فرام دا لائف سائیکل آف دا ہیومن بینگ, وہ تو ایڈلر سے بہتر تو کسی نے نہیں بتائی. اور پھر وہ ول ٹو میننگ کی طرف کا سفر جو وکٹر فرینکل کروا رہا تھا, گولڈ مائن اسپیشلی فار اے مسلم چائلڈ جس کو ٹریننگ ملی ہوئی ہو ابا کے ابن عربی کے اوپر, ابن تیمیہ کے اوپر. تو وہ نقشہ میرے پاس پہلے سے تھا. اس کے بعد جب میں یہ بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں ان کی سرجریز میں دیکھ رہا تھا جو انہوں نے انسانوں کو ایز اے گرو آپریشن تھیٹر پہ پرفارم کیے, تو مجھے پتہ چل رہا تھا کہ یار یہ چیزیں ہیں. تو مطلب دس از دا, اللہ عز و جل نے قرآن میں کہا نا میں تمہیں آسمانوں میں نشانیاں دکھاؤں گا اور پھر تمہارے اندر نشانیاں دکھاؤں گا. کس لیے آگے اللہ نے سورہ فصلات سنا کہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ کتاب حق کی کتاب ہے. It is such a beautiful way of looking at why قرآن میں جب نفس کی بات ہوتی ہے تو وہ فروئڈ کو بھی بائسیکٹ کرتی ہوئی نکل جاتی ہے, وہ ایڈلر کو بھی, وہ فرینکل کو کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے, اور کس سٹیج کے اوپر صاف سمجھ آتی ہے فروئڈ کس لیول آف نفس کے اوپر خود تھا یا کس لیول آف نفس کے مارے ہوئے انسان کا ڈاکٹر تھا, اور ایڈلر کس لیول پہ لے جا رہا تھا, اور فرینکل کس لیول پہ آواز دے رہا تھا, اور پھر قرآن کس لیول تک لے جاتا ہے آپ کو. So I am pretty sure even whatever conclusions I was drawing, ironically at that time, چونکہ میرا والد صاحب کی وجہ سے ہمیں اقبال تو گھٹی میں ملا تھا, تو مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ اقبال بھی شاید اسی جرنی سے کہیں گزرا ہے, اور اس نے بھی اسی لیے اسی طرح کے کنکلوژنس ڈرا کیے ہیں. آبویسلی میرے اور اقبال کے کنکلوژن میں تھوڑا سا فرق ہے, مگر I was too young at that time to challenge anybody's journey, let alone a conclusion. چل بھائی